أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير وإلى ثمود اور ہم نے بھیجا قوم ثمود کی طرف اخاہم ان کے بھائی صالحا حضرت صالح علیہ السلام کو قال انہوں نے آ کے کہا یا قوم عبد اللہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو ما لکم من الہ غیر نہیں ہے تمہارے لیے کوئی بھی الہ اس کے سوا هو انشاکم اسی نے تمہیں پیدا کیا من الارض زمین سے واستعمرکم فیہا اور تمہیں آباد کیا اس میں فاستغفروا پس اس سے بخشش مانگو ثم توبوا الیہ پھر اسی کی طرف توبہ کرو ان ربی بے شک میرا پروردگار قریب قریب ہے مجیب قبول کرنے والا ہے۔ قالوا وہ لوگ کہنے لگے یا صالح اے صالح قد کنت تحقیق تو تھا فینا ہم میں مرجون ایک ہونہار یا مرجون امید لگایا گیا قبل ھذا اس سے پہلے اتنہانا کیا تو ہمیں روکتا ہے ان نعبد اس سے کہ ہم بندگی کریں پوجا کریں ما یعبد آباؤنا ان کی کہ عبادت کرتے رہے پوجا کرتے رہے ان کی ہمارے باپ دادا وَإِنَّنَا اور بے شک ہم لفی شکن البتہ شک میں ہیں مما تدعونا الیہ اس کے بارے میں کہ جو تو ہمیں بلاتا ہے اس کی طرف مریب ایسا شک جو تردد میں ڈالنے والا ہے۔ قال آپ نے فرمایا یا قوم اے میری قوم ارائیتم ذرا دیکھو تو صحیح ان کنت علی بینۃ من ربی کہ یہ کہ ہوں میں دلیل پر اپنے رب کی طرف سے وآتانی اور اس رب نے مجھے دی ہے منہ رحمتاً اپنی طرف سے رحمت فمن ینصرنی من اللہ پس کون میرا مددگار ہوگا اللہ کے سامنے ان عصیتہ اگر میں اس کی نافرمانی کروں فما تزیدوننی پس نہیں تم مجھے زیادہ کرو گے غیر تقصیر سوائے نقصان پہنچانے کے۔ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور پھر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا ذکر ہوا تو یہ قوم عاد ہی کی نسل سے تھے قریب قریب انہی علاقوں میں ان کے بعد یہ قوم آباد ہوئی جس کو قوم سمود کہتے ہیں اور ان کو عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں۔ قوم عاد کو عاد اولا اور قوم سمود کو عاد ثانیہ کہ اسی عاد کی اولاد سے یہ لوگ بھی اور انہی کے آبادیوں کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بھی آباد ہوئے تھے۔
تو ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی، یعنی ان کے برادری بند، انہی کے خاندان میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اور ان کا جو علاقہ تھا قوم عاد کے ساتھ ملا ہوا علاقہ تھا، اور یہ قوم بھی بڑی طاقتور تھی۔ جیسے قوم عاد بڑے قداور، قد کاٹ کے طاقتور لوگ تھے، اسی طرح یہ قوم سمود بھی طاقتور تھی۔ اور ان کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تعارف یوں فرمایا، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، کیونکہ ان سے پہلے کچھ قومیں زلزلے سے ہلاک کی گئیں، تو انہوں نے سوچا کہ زلزلے سے در و دیوار ہل جاتے ہیں، ہم وہ مکان ہی نہیں بناتے جن میں دیواریں اور چھتیں ہوتی ہیں۔ ان کو یہ ایک ترکیب سوجی اور انہوں نے پہاڑوں کو تراش کے پہاڑوں کے اندر مکان بنانے شروع کر دیے، اور اس کو قرآن کریم میں اللہ نے بتلایا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، تم پہاڑوں کو تراش کے ان میں گھر بناتے ہو۔ یہ پہاڑ اس کے اندر کھود کے اس کو کمرے بناتے، اپنی بیٹھ کے بناتے، اور سارا جو گھر رہائش کی جتنی ضروریات ہوتی وہ ساری اندر تراش کے پہاڑ کو ہی اس میں مکان بنا لیتے تھے، اور ان کی زندگیاں مکان ہی بنانے میں گزر رہی تھیں، اور لمبی زندگیاں ان کی تھیں، کم و بیش 300 سے 1000 سال تک ان کی عمریں ہوتی تھیں، اور ساری عمر ہی بس مکان بنانے میں گزار دیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ آج جیسی جدید مشینری تو نہیں تھی کہ ڈرلنگ کر کے تو جلدی وہ اندر اس کے غار بنا لے مکان، تو ہاتھوں سے اس کو کھودنا ہوتا تھا پہاڑ کو، اور یہ جو عرب کے پہاڑ ہیں ظاہر ہے یہ پتھریلے پہاڑ ہیں، ان میں پتھر ہوتے ہیں اور بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس طریقے سے ان کی زندگیاں لگ جاتی تھیں انہی میں، اور بہت مضبوط اور خوبصورت ان کے مکان تھے۔ آج بھی یہ کھنڈرات موجود ہیں مدینہ منورہ سے کم و بیش 450-500 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ کھنڈرات قوم عاد اور قوم سمود کے اب بھی موجود ہیں، اور پہاڑوں کے اندر اس طرح کے دروازے آج کے جدید دور میں انسان حیران رہ جاتا ہے، اتنی خوبصورتی اور مہارت سے ان لوگوں نے پہاڑوں کو تراشا تھا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، ان میں حضرت صالح تشریف لائے، انہوں نے آ کے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، وہ تمہاری زندگیوں کا معبود ہے، کیونکہ جو خالق ہے وہی معبود ہوتا ہے۔ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی بھی معبود مشکل کشا حاجت روا غیرہ اللہ کے سوا، ہوا انشأکم من الارض، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اس زمین سے، یعنی انسان اول حضرت آدم کو براہ راست مٹی کے ڈھانچے سے اس نے پیدا کیا، اور پھر سارے انسان مٹی کے مادے سے پیدا ہوتے ہیں۔ انسان زمین سے پیدا ہونے والی خوراک کھاتا ہے، اس سے خون بنتا ہے، اور خون سے مادہ تولید بنتا ہے، اور اس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ہی تمہیں پیدا کیا اس زمین سے، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور اسی نے تمہیں آباد کیا اس زمین میں، فاستغفروا، اس لیے اس سے معافی مانگو جو گناہ کر رہے ہو تم، اور جس کفر اور شرک پہ چل رہے ہو اس سے توبہ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، ان ربی قریب، بے شک میرا رب بہت قریب ہے، اس کو پکارو، وہ تمہاری پکار ہر وقت سننے والا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، مجیب جب کوئی پکارے تو اس کی پکار کو وہ سننے والا اور سن کر کے قبول بھی کرنے والا ہے۔
قالوا یا صالح، کہنے لگے قوم کے لوگ اے صالح یہ کیسی باتیں تم کر رہے ہو، یہ تم ہمارے ان معبودوں کو غلط کہتے ہو اور یہ کہہ رہے ہو یہ کچھ نہیں ہے، اللہ کی ذات ساری طاقتوں کی مالک ہے کہ یار تو ہم میں بڑا با صلاحیت اور قابل آدمی تھا، تو ہم نے تیری قابلیتیں صلاحیتیں جان کر بچپن سے تجھ پہ امیدیں لگائی تھیں کہ یہ جوان بڑا ہوگا، قابل آدمی ہے تو ہمارے مذہب کو ترقی دے گا۔ آج اگر ہمارے 5 یا 10 معبود ہیں، ہمیں تو امید تھی کہ تم ان کو 15-20 معبود بنا دو گے اور قوم کے لیے جو مذہب میں ترقی کا باعث بنو گے، اور تم تو ہمارے لیے رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہو۔ یا صالح، اے صالح قد کنت فینا مرجوا، تحقیق تو تھا ہم میں ایک ہونہار، جوان سمجھا جاتا، قابل اور امید لگایا ہوا تھا، ہمیں تجھ پہ بڑی امیدیں تھیں اپنے مذہب کے بارے میں، قبل ھذا، اس سے پہلے، لیکن اب تو کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اتنہانا، کیا تو ہمیں منع کرتا ہے، روکتا ہے، ان نعبد ما یعبد آباؤنا، اس سے کہ ہم پوجا کریں ان خداؤں کی کہ جن کی پوجا کرتے رہے ہمارے باپ دادا، وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍ، اور بے شک ہم تو شک میں ہیں، مما تدعونا الیہ، اس دعوت اور تبلیغ کے بارے میں جس کے ذریعے سے تو ہمیں بلاتا ہے اس راہ توحید کی طرف، اور مریب ہمیں گہرا شک ہے، ہم میں کوئی اطمینان نہیں ہے تیرے اس دعوت کے حوالے سے۔ قال یا قوم، آپ نے فرمایا میری قوم، ارأیتم، یہ نہ دیکھو کہ تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے، باپ دادے کا طریقہ مذہب کیا تھا، ذرا یہ تو غور کرو، ان کنت علی بینۃ من ربی، یہ کہ میں لایا ہوں تمہارے سامنے اور میں چل رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں، علی بینۃ، دلیل پر، میرے پاس دلائل ہیں، دلائل سے تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ جس طریقے پہ تم چل رہے ہو یہ شرک کا طریقہ ہے، یہ ناپسندیدہ طریقہ ہے، اور توحید کا راستہ دلیل سے تمہیں بتا رہا ہوں۔ میرے رب نے دلیلیں دی ہیں، وَآتَانِ مِنْهُ رَحْمَةً، اور اس رب نے مجھے دی ہے اپنی طرف سے رحمت، ہدایت کی اور رحمت دلیل کی اس نے مجھے دی ہے۔ فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ، ٹھیک ہے تم میرے برادری بند بھائی ہو، تم میں بڑے بزرگ بھی ہیں، میرے بڑے قابل احترام بھی ہے، لیکن اگر میں تمہاری دلداری کی خاطر اب تمہاری بات مان لیتا ہوں اور اپنی دلیل کے راستے کو چھوڑ دیتا ہوں، تو پھر فَمَنْ يَنْصُرُنِي، پھر کون میری مدد کرے گا، من اللہ، اللہ کے سامنے، ان عصیتہ، اگر میں اس کی نافرمانی کر دوں، کہ یہ تو پھر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا، اپنے رب کی بات کو ٹھکراؤں گا اور اللہ کی نافرمانی کر کے پھر میرے لیے تو بہت بڑا مسئلہ بنے گا، اللہ کی جب کل پکڑ آئے گی تو پھر مجھے کون چھڑائے گا، میرا کون مددگار بنے گا، اور تمہاری بات ماننے میں تو مجھے کوئی فائدہ نہیں سوائے نقصان کے، فما تزیدوننی، پس نہیں تم مجھے زیادہ کرو گے، بڑھاؤ گے جب میں تمہاری مانوں، غیر تخسیر، سوائے نقصان کے، تمہاری دلداری کرنے میں میرا نقصان ہی نقصان ہے اور میری آخرت تباہ ہو جائے گی، اس لیے میں تمہیں بلاتا ہوں کہ تم میرے راستے پہ آ جاؤ، میرے طریقے پہ آ جاؤ، اور میں ایسے نہیں تمہیں کہہ رہا بلکہ دلائل سے تمہیں اس راستے پہ بلا رہا ہوں۔ اللہ نے علم سے دلائل بھی دیے اور اللہ نے میری صداقت کے لیے مجھے معجزات بھی دیے اور وہ معجزے تمہیں دکھا رہے ہیں۔ اور پھر بڑا معجزہ ایک اونٹنی کا اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو دیا تھا، قوم نے خود اس کا مطالبہ کیا، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی آیت میں آئے گا۔